جی ایک اور معاملے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے جناب عابد علی کی کنڈیشن کا. عابد علی ہی از اے ینگ لیڈ، ینگ کرکٹر، اور وہ جانے جاتے ہیں جناب چٹاگانگ ٹیسٹ میں جو شاندار انہوں نے پرفارمنس دی اور اس بنا پر انہیں مین آف دی میچ بھی دیا گیا. مطلب ہی پلیڈ ویل ان بوتھ آف دا اننگز، اور ہم بھی بات کر رہے تھے کہ کیا شاندار ان کی پرفارمنس رہی. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پرفارمنس تو اپنی جگہ لکھا، لیکن اندر ہی اندر ہی وازنٹ فٹ. حالانکہ ہم اینٹیسپیٹ کیا کرتے ہیں کہ اف سمبڈی از اے اسپورٹس مین، ایتھلیٹ ہے، تو پھر یہ ہے کہ جس طرح کی ان کی ویگرس ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ بڑی فٹنس کا ایک لیول ان کا قائم ہوگا، لیکن بظاہر ایسا تھا، اندر سے ایسا نہیں. جی جی، اب جو سامنے ان کے حوالے سے خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ قائد اعظم ٹرافی وہ کھیل رہے تھے عابد علی صاحب، اور ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. ان کو جب چیسٹ پین ہوئی ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ان کے ٹیسٹ ہوئے، وہاں پر پھر ان کی اینجیو پلاسٹی ہوئی. یعنی ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا جو دکھائی دے رہا ہے کہ آسان ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ فٹ نہیں ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معجزہ ہی ہوگا کہ وہ واپس کرکٹ میں آئے. بیکاز ظاہر ہے کہ اسٹنٹ ڈلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا لائف سٹائل کافی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور 2 اسٹنٹ. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر ایسوسیٹ پروفیسر NICVD یعنی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کراچی، ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. بہت شکریہ سر، سو گڈ ٹو سی یو. یہ جناب یہ ایکیوٹ کورونری سنڈروم جو ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے بھی کلیئرفائی کرنا ضروری ہے، کیا یہ آپ کے فٹنس نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی ویسے ہی جینیٹیکلی یہ آپ کے اندر یہ ڈیزیز آتی ہے؟ آدھا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، لیکن کامنلی تو ایک میجر رسک فیکٹرز ہیں. ایسی بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، سگریٹ اسموکنگ، فزیکل انیکٹیویٹی، اوبیسٹی، یہ ساری چیزیں، ان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس میں جینیٹک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا. اور جینز اس حوالے سے بھی بڑا چینجنگ یہ ہے کہ ہر 10 20 50 سال بعد جس قسم سے آپ کی ایک براٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے ایک، تو نیکسٹ جنریشن میں وہ جینز چینج لیتی ہیں. تو وقتاً فوقتاً جیسے پاکستان میں نہیں دیکھا جا رہا، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب دل کا مرض جو 50 یا 60 کی دہائی میں ہوتا تھا، اب سمجھ لیں وہ 40 30 20 اس طرح آنا جا رہا ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہیں. ہمارے یہاں تو خیر ویسے ہی ساؤتھ ایشین میں ایز کمپیئر ٹو یورپین یا امریکن ارلی ایجز میں، یعنی وہاں پہ بھی جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، ایون جو بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ ہیں ساؤتھ ایشین اوریجن کے، ان میں ایجز ارلی ایجز میں آتا ہے ایز کمپیئر ٹو. تو اس میں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اولڈ ایج ہوگا تبھی ہوگا، ینگ ایج میں ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دوسری چیز سے آپ نے کہا نا فٹ یا انفٹ تھے، دل کے مرض کی بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ اندر نالیوں میں آپ کی تنگی سٹارٹ ہو جائے، 20 30 40 60 70% تک وہ کوئی علامت نہیں دیتی. اور اس دوران ہمیں پک کرنا ہوتا ہے رسک فیکٹر سے. یہاں تو بڑا ان یوزل معاملہ ہے کہ ایک اسپورٹس مین، یعنی یوزلی انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کی لائف سٹائل بہت اچھی ہوگی، لیکن یقین مانیں ہمارے یہاں میں نے جو اپنے اسپورٹس مینس میں دیکھا ہے وہ ایک خاص دورانیے کے لیے تو اپنے آپ کو بڑا فٹ اور اس کوچنگ کیمپس کے دوران وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جب لائف آتی ہے، ان کی بھی فیملی ایک تو ہسٹری بھی دیکھنی ہوگی، دوسرا یہ کہ ایسے ہٹ کے. لیکن اب فواد صاحب ایک چیز بڑی چینج ہو گئی ہے. دیکھیں ایک تو ویسے بھی نوجوانوں میں اب تھوڑا سا فٹنس کا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے اس دن جب آپ آئے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کارڈیک اریسٹ سڈن کیسے ہو جاتا ہے، اچانک گر گئے مر گئے، 10 منٹ کی ونڈو ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوا تو سب ختم. تو یہ تو ایک الگ، وہ تو ایک الیکٹریکل کہا جاتا ہے کہ وہ سگنل غلط چلا گیا تو وہ ایک دم سے. اب اس معاملے میں جو لڑکے اتنے فٹنس کا خیال رکھ رہے ہیں، چلیں بظاہر تو کچھ لوگ تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لوگ یہ ابھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا فٹ بندہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا جواب میں اکثر وہی کہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھار فٹ پاتھ پہ چلنے والے پہ بھی گاڑی چڑھ جاتی ہے. یہ مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا چھوڑ دیں. اب آپ خود دیکھیں کہ کنونشنلی میں کل بھی ہم آن کال پہ تھے، 25 28 35 سال کے ہارٹ اٹیکس. اچھا. تو اب یہ تو کامنالٹی، اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، اوور آل انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے. اچھا بھائی آپ دیکھیں آج سونے جاگنے کا ہمارا روٹین کیا ہے، لائف میں سٹریس کتنی ہے، کوئی ایک چیز ترتیب سے نہیں ہے. یعنی آپ کو ایک گھر سے دوسرے گھر اپنے کہیں جانا ہے تو آپ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ٹریفک کیسا، یعنی کوئی انپریڈکٹیبلٹی. مجھے ایسا لگا میرے حالات زندگی آپ بیان کریں. انپریڈکٹیبلٹی. اور وہ چاہے آپ
محلوں میں بھی رہ رہے ہوں لیکن آپ کے پورے دن کے اثرات ایک رہ رہے ہیں ذہن پر کہ اگلا لمحہ کیا ہوگا, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں الٹیمیٹلی. تو سائنس کی طرف چلتے ہیں, سائنس اور سمٹمز وہ کیسے ہیں جہاں پہ ہمیں لگنا چاہیے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا ایکیوٹ کورونری سنڈروم, یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جب اندر تہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور ابھی یعنی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تنگی نالی کے اندر, اس کو ہم اسٹیبل کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں. 3 ٹائپس ہوتی ہیں نا سر جی, یہ سمجھ لیں اندر ہے جو سلولی پروگریسولی بن رہی ہے, اس کی اندرونی تہ ایک دم سے رپچر ہوتی ہے, اس کو ہم ایکیوٹ کورونری سنڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سمجھ لیں بیک گراؤنڈ میں اگر 20-30% کا جیسے ان کا لامحالہ کلوٹ انیشلی تنگی وہ 70% سے کافی کم ہوگی. وہ اسی وجہ سے کوئی علامت نہیں تھی, کھیلتے تھے, واک کرتے تھے, جاگ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, ایک دم سے اندرونی تہ رپچر ہوتی ہے اور نالی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو بند ہونا ہے کبھی مکمل بالکل بند ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک پکا, شدید درد ہوا, ای سی جی میں چینجز آئیں, آپ کو فوراً بھاگ کے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. بند تو ہوئی لیکن بند ہو رہی ہے, کھل رہی ہے, تھوڑی سی ہوئی بند. اور یہ بڑا میں ان کو وہ دوں گا کہ انہوں نے ریکگنائز کیا, ورنہ ینگ لوگوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ڈینائل, ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. لیکن سر وہ ریزن یہ بھی ہے نا کہ وہ پی سی بی اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا. بڑا اچھی, یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ینگ آدمی میں, اسپورٹس مین میں بھی انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو یہ دل کا مسئلہ. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ یہ انجائنا ہی ہے؟ یہ انجائنا کی یعنی اس کو ہم انسٹیبل انجائنا کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں. 3 کیٹیگریز ہیں نا, ایکیوٹ ایک اسٹیبل انجائنا ہوتا ہے, انسٹیبل انجائنا ہوتا ہے, اور وہ پھر آگے بڑھ کے اٹیک بنتا ہے. یہ جو رپچر کلوٹ ہوتا ہے نا, اس میں پھر اب انپریڈکٹیبلٹی ہو جاتی ہے کہ کبھی بیٹھے ہوئے بھی درد ہوگا اور کبھی آپ چل رہے ہیں تب بھی تکلیف نہیں ہو رہی. اور اس کو پک کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پہلی دفعہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں ہوا اور ایک دم سے کچھ سینے میں ہو رہا ہے تو انسان سوچے کہ یہ دل کا ہو سکتا ہے. اور اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک سپورٹس مین جس کی لائف ڈسپلن, اس میں اگر کوئی کیفیات سینے میں ہوئی اور اس نے فوری طور پہ اس کو اب ذرا یہ بتائیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پتہ نہیں چل سکتا, اور ظاہر ہے کہ ان کے تو فزیکل فٹنس ٹیسٹ پہ ہی ہوتے ہوں گے, لیکن اگر ایک آرٹری تنگ ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے امپیکٹ جاتے ہیں. میں نے کہا جب 70% سے اوپر ہوگی اس سے پیچھے کچھ تب آپ کو علامت آئے گی. اس سے پیچھے اب انڈائریکٹلی بہت سی اسسمنٹس ہیں جس میں ابھی میں نے کہا کہ رسک فیکٹر اسسمنٹ, کولیسٹرول, شوگر, یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ میں چانسز ہیں. اب سی ٹی اینجیو والا رول آ گیا ہے کہ انڈائریکٹلی آپ امیجنگ کر کے کچھ آئیڈیا کر لیں کہ آپ کتنے رسک پہ ہیں. ایون کولیسٹرول کی قسمیں آ گئی ہیں, جیسے ہم تو سمپل لپڈ پروفائل کرتے ہیں نا, پہلے تو ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل تھا. جی, اب ایل ڈی ایل, لائپوپروٹین اے بی, یعنی وہ بھی اب نئی تحقیق ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اوور آل نمبر کولیسٹرول کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ اسپیسیفک کولیسٹرول کی قسم گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ان میں رسک ہوتا ہے. اچھا سر, ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو ایکو کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایکو دیکھیں, ہاں ایکو دل کا کام بتاتا ہے. ایکو کا نالی سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایجیکشن فریکشن کے لیے. جی, ایجیکشن. اگر آپ کو ابھی اس سے پہلے کوئی دل میں خرابی نہیں آئی, کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے, کوئی آپ کے ویل میں مسئلہ نہیں ہے, کوئی پردے میں سوراخ نہیں ہے, تو آپ کا ایکو بالکل نارمل آئے گا. وہ آپ کی نالی کے متعلق کون سے ٹیسٹ کی طرف جائیں, وہ بس رسک اسسمنٹ ہے, رسک اسسمنٹ اور سمٹم اسسمنٹ. اب جس طرح سے آپ نے, اب ہم لوگ نا سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ بھائی ڈائٹ اچھی کر لی, ہم ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, ہماری روٹین اچھی ہے, سونے جاگنے کی, انسان ہر چیز کو فالو کر رہا ہے جو ایک ہیلدی روٹین ہے. اس ہیلدی لائف سٹائل کے علاوہ پھر کیا کیا جائے کہ آپ بار بار جا کے ایگزامن کروایا جائے, 3 یا 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا جائے؟ دیکھیں کیونکہ وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. یہ آپ اپنے طور پہ تو فیصلہ نہیں کرتے, آپ ہمیشہ ڈاکٹر سے, آپ کو کوئی بھی ان یوزول سمپٹمز آن چیسٹ ہو رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر بیک گراؤنڈ رسک اسسمنٹ, رسک کو آپ نے ٹیک کیئر کر لیا, شوگر, کولیسٹرول, اپنی لائف سٹائل, سگریٹس, جتنی بھی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن وہی میں بات آخر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مرض ہو ہی, لیکن بس پھر دعا ہی رہ جاتی ہے. تو جی بالکل, یہ چیزیں کر کے آپ اپنا مارجن کم کرتے. اچھا مجھے اب ذرا یہ بتا دیں کہ 2 اسٹینٹ اس نوجوان کو ڈل گئے. اچھا ہمارے مطلب ایک ہمارے ریلیٹیو تھے, ان کا اسٹینٹ ہوا, انہوں نے کہا یار میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے مجھے کہا کہ تم جو ہے چونکہ واک اور جاگ کرتے ہو تو تمہارا اسٹینٹ سلپ ہو گیا ہے, مطلب ہی سیڈ دیٹ, اور انہوں نے دوبارہ اینجیوپلاسٹی کرائی اور بڑے ریپیوٹیبل ڈاکٹر سے اور ایک بڑے ہاسپٹل سے. اب یہ 2 اسٹینٹ ہیں, یہ نوجوان ہے, اس کا ایک کریئر آگے پڑا ہے, ٹھیک ہے, اٹس ہز بریڈ اینڈ بٹر. تو آگے کیا اب will he be able to recover and perform well? ان کا اللہ کا شکر ہے بہت ارلی پک ہوا. امید مجھے یہی ہے کہ ان کے دل کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا. یہ اگر دل کو نقصان نہیں پہنچا ہے, نالی کی تنگی پک ہو گئی, علامتوں سے ہی اسٹینٹ ہم نے لگا دیے, he can do anything. اچھا, اپنے آپ کو پرائم کرتے ہوئے دوبارہ اس اسٹیج پہ اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فواد فاروق صاحب, اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو سر. اور بڑے اہم معاملہ تھا, لیکن یہی ہے کہ احتیاط بھی کریں, سب کچھ کریں, اور اس کے بعد پھر دعا بھی کریں. اور بالکل, اور ہم دعا کریں گے عابد علی صاحب کے لیے. ہاں بالکل, تاکہ وہ بالکل سب کے لیے کریں جی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اچانک سے. لیکن ابھی فی الحال عابد علی صاحب, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے فین سے, اپنے ویل وشر سے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ. تو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.